اللہ رب العزت کا بےحد کرم اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر تقویٰ اکیڈمی میں حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا، اور جب بھی حاضری ہوتی ہے الحمدللہ دل بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ جگہ کن مراحل سے گزر کر اور آج کس شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور آپ حضرات خوش قسمت ہیں، یہ طلباء جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو آباد کرنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس نعمت کی دل سے قدر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ طالب علم کو صرف طالب علم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ علم سے جو مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، اسے اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو طالب علم نرا طالب علم نہ ہو، بلکہ وہ طالب مولا ہو، اور علم کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بنائے۔ ظاہر ہے کہ جس کے پاس علم کی روشنی ہوگی، علم کا نور ہوگا، اسے جو اللہ تعالیٰ کی شناخت، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، تو ایک جاہل آدمی کو، ان پڑھ آدمی کو وہ معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ تو مقصد کس چیز کو بنانا چاہیے اور طالب کس کا ہونا چاہیے؟ اپنے مولا کا طالب ہونا چاہیے۔ اور جو مولا کا طالب ہو جائے، جو اللہ کا بن جائے، تو حدیث میں بھی آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ جس کا ہو جائے تو پھر دنیا میں اسے کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اہل اللہ اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی دنیا کے ماحول اور حالات اور واقعات سے گزرتے ہیں، لیکن انہیں دوسرے انسانوں سے جو چیز ممتاز کرتی ہے، وہ یہی چیز ممتاز کرتی ہے کہ وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ تو پھر زندگی میں پریشانی بھی آتی ہے، بیماری بھی آتی ہے، کوئی مشکل بھی پیش آتی ہے، لیکن جب یہ استحضار ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، تو پھر کوئی پریشانی نہیں رہتی، کوئی بیماری نہیں رہتی، پھر اس میں بھی انہیں لذت اور مزہ آتا ہے۔ تو مقصود جو ہے وہ اس چیز کو بنانا چاہیے۔ اب اس مقصود میں، اس کے حصول میں، جہاں پر علم مددگار ہے، وہیں پر نیکی اور تقویٰ وہ اس سے زیادہ مددگار ہے۔ کہ اگر علم کے حصول میں تو انسان لگا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر نیکی نہیں ہے، اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، تو پھر اس علم کی جو بہاریں ہیں، اس کی جو خوشبو ہے، اس کی جو حقیقت ہے، پھر وہ انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور کام وہ کرنا چاہیے کہ جس میں حقیقت بھی انسان کو حاصل ہو، اس کی روح بھی انسان کو حاصل ہو، اور وہ کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ وہ نیکی کے ذریعے سے ہوتی ہے، وہ تقویٰ کے ذریعے سے۔ اور تقویٰ نام ہے کچھ کرنے کا، کچھ بچنے کا۔ نیکی کا کرنا، گناہ سے بچنا، نام اس چیز کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خالی نیکی تو انسان کرے اور گناہ سے اپنے آپ کو نہ بچائے۔ اور یہی عمر ہے، عمر کا یہ حصہ بڑا قیمتی ہے۔ عمر کے اس حصے میں جتنا انسان نیکی کا خوگر اور عادی اپنے کو بنا لے، اور جتنا گناہوں سے بچنے کی عادت ڈال لے، پھر ساری زندگی کے لیے اس آسانی آ جاتی ہے، اس کے لیے نیکی کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک دھوکہ انسان کو لگتا ہے، اور بالخصوص نوجوان کو زیادہ لگتا ہے۔ وہ دھوکہ یہ لگتا ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، کسی کو بری نظر سے دیکھ رہے ہیں، کوئی بری بات زبان سے کہہ رہے ہیں، کوئی غلط میسج کسی کو کر رہے ہیں، تو ایک دھوکہ یہ لگتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کسی کو معلوم تو نہیں ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں، برے اثرات،
وہ بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتے، جبکہ اس کے برے اثرات ہوتے ہیں، برے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ برے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے وہ ہمارے ظاہر پر تو نظر نہیں آتے، ہمارا ظاہر کا لباس تو صاف ستھرا نظر آتا ہے، سفید نظر آتا ہے، ظاہر پر تو نظر نہیں آتے، لیکن اندر سے انسان کے باطن کو، اس کے کردار کو مجروح کر دیتے ہیں، مجروح کر دیتے ہیں۔ اور جب اندر سے اس کا وہ باطن مسخ ہوتا ہے، مجروح ہوتا ہے، تو اس کی علامت اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ پے در پہ غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ علامت اس چیز کی ہے کہ اندر سے کچھ خرابی آ چکی ہے، اب یہ پے در پہ غلطی کر رہا ہے، خطا پہ خطا کر رہا ہے، تو اندر سے کوئی خرابی موجود ہے۔ کیونکہ ظاہر کی چیز تو انسان کو نظر آ جاتی ہے کہ ابھی کوئی اس دیوار پر کوئی ایک کالا نشان لگا دے تو فوراً فکر ہوگی کہ بھائی اس کو دور کرو، صاف کرو، برا لگ رہا ہے۔ اگر ظاہر کے لباس پر اگر کوئی خرابی آ جائے، کوئی کالک لگ جائے، تو فوراً فکر ہوگی کہ اسے دور کرو، اس لباس کو دھو کر صاف کرو۔ لیکن اگر اندر جو خرابی آتی ہے، وہ اندر کی خرابی باہر سے زیادہ اشد ہوتی ہے کہ مثلاً عمارت کے بنانے میں اس کی بنیاد میں کوئی نقص رہ جائے، کوئی خرابی رہ جائے، پھر وہ دور کرنا بہت مشکل ہے۔ کیسے دور ہوگی؟ تو یہ اندر کی جو خرابی ہے، وہ خرابی کیسے آتی ہے؟ وہ گناہ کے ذریعے سے آتی ہے، وہ نافرمانی کے ذریعے سے آتی ہے۔ اور یہ ایک دھوکہ ہے کہ یہ سوچنا کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو شاید انسان تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن پیدا کرنے والا رب تو دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے تو پوشیدہ نہیں ہے، چاہے تو خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، کسی بھی حال میں ہے، لیکن اس پیدا کرنے والے رب کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ استحضار کیوں نہیں قائم کرتا کہ میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے؟ یہ استحضار کب قائم ہوتا ہے؟ یہ استحضار جب قائم ہوتا ہے کہ ایک طالب علم طالب مولا بن جائے، طالب مولا۔ اور یہ کوئی وقت پاس کرنے کا، وقت گزارنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ تو ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑی ذمہ داری مستقبل کے اندر اپنے سر پر آ رہی ہے۔ ایک عام آدمی اگر کوئی غلطی کرتا ہے، اس کی غلطی کو اتنا محسوس نہیں کیا جاتا، لیکن اگر ایک علم کی نسبت رکھنے والا اگر کوئی غلطی کرے، اس کی غلطی کو مثال بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جی فلاں ایسا کرتا ہے۔ اور پھر جہاں اس کے ذریعے سے علم کی نسبت بدنام ہوتی ہے، اپنے بڑوں کی نسبت بدنام ہوتی ہے، وہیں پر بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، کہتے جی فلاں کو ہم نے دیکھا تھا وہ ایسا کر رہا تھا، اگر ہم نے کر لیا تو پھر کون سی برائی کی بات ہے؟ تو دوسروں کے لیے اس کی برائی حجت بن جاتی ہے، جبکہ نیکی حجت بننی چاہیے، برائی حجت نہیں بننی چاہیے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ پتہ چلا کہ اندر کچھ خرابی تھی۔ تو یہ جو اندر کی خرابی ہے، اس پر بہت گہری نظر ہونی چاہیے، اور اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، کسی کو پتہ چلا تو نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی طرف سے مہلت ملتی ہے، ڈھیل ملتی ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ ہی بندے کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو اس کی خطا پر ستاریت کا پردہ ڈال دیتا ہے، حجاب ڈال دیتا ہے، اس کی غلطی کو، اس کی خرابی کو، اس کے گناہ کو چھپا دیتا ہے۔ لیکن کب تک؟ اللہ صرف مہلت دیتا ہے کہ یہ صحیح راستے پر آ جائے، اس غلطی پر توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اور پھر دوبارہ اس غلطی کی طرف یہ نہ جائے۔ اللہ مہلت دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے اگر ہمیں مہلت دی ہے تو پھر ہم اور زیادہ جو ہے اس پر ڈٹ جائیں، جم جائیں، بہادر بن جائیں کہ جی ہمیں تو کچھ نقصان محسوس نہیں ہوتا۔ یہ بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ اس لیے اس استحضار کو قائم کرنا چاہیے ہر جگہ، خلوت میں، جلوت میں۔ اور صوفیہ کے ہاں یہ ایک مراقبہ کرایا جاتا ہے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، کہ اللہ حاضر ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس کا مراقبہ کرایا جاتا ہے۔ اور جب اس مراقبے میں انسان کو رسوخ اور کمال ہو جاتا ہے، پھر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بہت سے بزرگوں کے واقعات، صحابہ کے واقعات، کہ رات کو سوتے وقت پاؤں بھی پھیلا کر نہ سو سکے۔ کس وجہ سے؟ کہ جب اللہ موجود ہے تو پھر ہم پاؤں کیسے پھیلاتے، ٹانگیں کیسے سیدھی کر لیں؟ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کی کیسی کیفیت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ اب تو بیویوں کے حق ادا کرنا
اور قضاء حاجت کے لیے صدر کا کھولنا یہ بھی مشکل ہو گیا. تو آپ نے تسلی فرمائی اس وقت یہ سوچ لیا کرو کہ اس وقت کا یہی حق ہے. لیکن اس استحضار کے اندر ایسا رسوخ اور کمال تو حاصل ہوا. آج ہمیں یہ رسوخ اور کمال حاصل کیوں نہیں ہے جبکہ ہو سکتا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اس پر محنت نہیں کی اور اس چیز کو اپنا شغل نہیں بنایا. یاد رکھیے کہ زندگی جو ہے یہ زندگی کسی وقت گزارے کا نام نہیں ہے کہ وقت گزر گیا بس زندگی گزر گئی. نہیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے. یہ تو اللہ نے ایک ایسا قیمتی انعام ہمیں دیا ہے، اتنی بڑی یہ نعمت ہمیں دی ہے کہ جب ہم یہاں سے واپس جائیں گے تو اس کا ہمیں حساب بھی دینا ہوگا. تو اسے وقت گزارنے کا ذریعہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ بلکہ اس وقت کو قیمتی بنانے کا فکر ہونا چاہیے کہ ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا وہ قیمتی بن جائے کہ کل جب حساب ہو اور اس وقت کا حساب ہم سے پوچھا جائے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ ہمیں شرمندگی ہو، پشیمانی ہو. تو اس لیے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور وہ یہ زمانہ جو ہے یہ نوعمری کا زمانہ، نوجوانی کا زمانہ، یہی سب کچھ اپنے آپ کو بنانے کا ہے. کیونکہ اس عمر کے حصے میں، اس نوجوانی میں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی عمارت کی بنیاد بنتی ہے. اب اس وقت میں اس کی بنیاد جتنی نیکی اور تقویٰ پر ہوگی اس پر عمارت بھی بڑی شاندار قائم ہوگی. جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں پھر وہ درخت لگانے والا تو چلا جاتا ہے لیکن اس کے جو ثمرات ہوتے ہیں اس سے اس کی بعد کی نسلیں بھی بہرہور ہوتی ہیں، فائدہ حاصل کرتی ہیں. اسی طریقے سے ایک متقی آدمی، نیک آدمی جب اپنی زندگی کی بنیاد نیکی اور تقویٰ پر رکھتا ہے اور جتنا اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے لیکن اس کے جانے کے بعد بھی وہ فائدہ پہنچتا رہتا ہے، وہ سلسلہ منقطع نہیں ہوتا. وہ کچھ ایسے خیر کے سلسلے چھوڑ جاتا ہے، خیر کے کام چھوڑ جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ رہتی دنیا تک اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہتا ہے. تو کیوں نہ اپنی زندگی کو ایسا بنا کر جائے کہ کل وہاں کے حساب سے بھی بچ جائیں اور پھر ایسا کچھ ہم کر کے جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہماری نیکی کا سلسلہ چلتا رہے. لیکن اس کا مدار جو ہے وہ عمر کے اس حصے پر ہے کہ عمر کے اس حصے میں جتنا اپنے آپ کو ماحول سے بچایا اور اس زمانے کے فتنوں سے بچایا، اور خاص کر آج جو وقت کا سب سے زیادہ نقصان اور ضیاع ہے آج یہ سوشل میڈیا ہے کہ ایک طالب علم مدرسے میں بیٹھ کر اساتذہ اس پر محنت کرتے ہیں، اس کو چمکاتے ہیں، اس پر پالش کرتے ہیں، اور جب یہ گھر جاتا ہے اور ان چیزوں کو ہاتھ میں لیتا ہے اس ساری پالش کے اوپر گرد و غبار ڈال دیتا ہے. کس چیز کا گرد و غبار؟ ذہنی آزادی کا، بے باکی کا، بے ادبی کا، بے حیائی کا، برے مناظر کے دیکھنے کا. یہ سارا گرد و غبار جو ہے اس پہ اوپر سے ڈال دیتا ہے. استاد تو اس پر محنت کر رہا ہے، اس کی صلاحیتوں کو نکھار رہا ہے، اس کو پالش کر رہا ہے، اور اسے اپنے استاد کی محنت کی بھی قدر نہیں ہے کہ مجھ پر وہ کتنا مہربان ہے، کس طرح سے مجھ کو بیٹھ کے پڑھاتا ہے، کس طرح مجھے سمجھاتا ہے، کس لیے کہ ایک اچھا انسان بن جائے، اچھا مسلمان بن جائے، اس کی شخصیت کے اندر ایک بہتری آ جائے اور یہ اچھی شخصیت کا مالک بن جائے. آج ظاہر کو بنانے کا تو بہت شوق ہے. اچھا لباس ہونا چاہیے، اچھی وضع قطع ہونی چاہیے، یعنی ظاہری اعتبار سے تو ہم خوبصورت بننا چاہتے ہیں، جاذب نظر اور پرکشش بننا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ ظاہر کو جتنا چاہے آپ بنا اور سنوار لیں، کبھی بھی اس سے ظاہر کے سنوارنے سے آپ کا باطن نہیں سنور سکتا. باطن تو جب سنورتا ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے آدمی بچتا ہے اور حیا اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اپنی حیا کی حفاظت کرتا ہے، عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے. تو جب اس کا باطن اندر سے خوبصورت ہوتا ہے، پرکشش ہوتا ہے، جاذب نظر ہوتا ہے، اور اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ آج بھی ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں کہ اللہ والے جہاں جاتے ہیں ان کے اندر ایک ایسی مقناطیسی قوت ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، کھنچتے ہیں. آخر کس چیز سے؟ کیا یہ ظاہر کی وجہ سے ہے؟ ظاہر کے اعتبار سے لوگ اتنے خوبصورت بھی نہیں ہوتے، لیکن شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حبشہ کے رہنے والے تھے، سیاہ فام تھے، لیکن کیسی کشش تھی
کہ صحابہ انہیں سیدنا کہتے تھے کہ ہمارے سردار ہیں، بلال ہمارے سردار ہیں. تو اسلام نے تو اس رنگ و نسل کے فرق کو ختم کیا ہے. تو اپنی شخصیت کو جاذب نظر اور پرکشش بنانے کے لیے اپنی صلاحیتیں اپنے ظاہر پر نہیں کھپانی چاہیے، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو اپنے باطن پر کھپانا چاہیے، اپنے باطن پر محنت کرنی چاہیے. اور جو اساتذہ جو بہت بڑے محسن ہیں کہ انسان کی شخصیت سازی کا وہ کام کرتے ہیں، کردار سازی کا وہ کام کرتے ہیں، اچھا انسان بنانے پر محنت کرتے ہیں، ایک انسان کو اندر سے پالش کرتے ہیں، چمکاتے ہیں، تو بھائی اس پر پھر گناہوں کی گرد اور گناہوں کی راکھ اور بے حیائی کا یہ فتنہ جو موبائل فون ہے، اس کو اس کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے. ان کی اس محنت کو باقی رکھنا چاہیے. اور اگر اس محنت کو ہم نے باقی رکھا تو پھر یہ پالش ہوتے ہوتے ایک دن اتنا چمک جائے گا کہ اس کی چمک سے پھر دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کریں گے، اس کی روشنی سے دوسرے لوگ بھی روشنی حاصل کریں گے. لیکن اپنے اساتذہ کی قدر کرنی چاہیے. اور قدر خالی یہ نہیں ہے کہ انہیں سلام کر دیا، نہیں، یہ قدر نہیں ہے. قدر یہ ہے کہ وہ جو چیز تمہیں دینا چاہتے ہیں اور جیسا بنانا چاہتے ہیں بس ویسا بننے کی فکر کرو، اور اللہ سے دعا بھی کرو کہ یا اللہ تو ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمارے والدین چاہتے ہیں، ہمارے اساتذہ چاہتے ہیں. ویسا بننے کی کوشش نہ کرو جیسے ہم خود چاہتے ہیں، کیونکہ ہم خود اپنے لیے وہ بھلائی کا فیصلہ نہیں کر سکتے جو ہمارے والدین ہمارے لیے کرتے ہیں، جو ہمارے اساتذہ کرتے ہیں. اس لیے اپنی چاہتوں کو پیچھے ہٹا کر اپنے بڑوں کی چاہتوں کو غالب کر دو، زندگی بڑے سکون کی گزرے گی، بڑی عزت اور احترام کی گزرے گی. تو اس لیے بھائی اس کا فکر کرنا چاہیے. اور عمر کا یہ حصہ جو ہے، یہ نہیں کہ ابھی بچپنا ہے، ابھی نوجوانی ہے، نہیں، یہ کوئی اگنور کرنے والی بات نہیں ہے، یہ صرف نظر کرنے والی بات نہیں ہے. یہی تو حصہ ہے کچھ بننے کا، کچھ اپنے آپ کو بنانے کا. اور اس عمر کے حصے میں جتنی قوت اور صلاحیت آپ کے پاس ہے، اگر اسے مثبت کاموں کے اندر استعمال کر لیا تو ساری زندگی یہ صلاحیتیں بڑھتی رہیں گی. اور اگر ابھی اسے استعمال نہ کیا تو یہ صلاحیتیں زنگ آلود ہو جائیں گی، اور پھر زنگ آلود ہونے کے بعد بڑی مشکل سے صفائی ہوتی ہے، بڑی مشکل سے وہ چیزیں دور ہوتی ہیں، وہ کمزوریاں دور ہوتی ہیں. اس لیے بھائی ابھی سے ایسا اپنے آپ کو بناؤ کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ ماں نے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، اور اس ایک نصیحت پر جب عمل کیا تو پورا ڈاکوؤں کا جو گروہ تھا اسے ہدایت ہو گئی. اب کیا تھا، ایک اپنی چاہت تو یہ ہو سکتی تھی کہ اگر 40 درہم میرے پاس ہے، ماں نے کوئی پیسے اندر سی دیے ہیں تو جھوٹ بول کر چھپا لو، جھوٹ بول کر بچا لو. لیکن اپنی چاہت کا خیال نہ کیا، ماں کی نصیحت پر عمل کیا. اسی دلیل ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ، کہ ہمیشہ انسان نہ اپنے اساتذہ کے پاس ہوتا ہے، نہ ہمیشہ اپنے شیخ کے پاس ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ شیخ یا استاد ہمیشہ ساتھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی تعلیم ساتھ ہوتی ہے، تعلیم ساتھ ہوتی ہے. اور انسان چاہے کہیں پر بھی ہے، لیکن جو اپنے استاد کی، اپنے شیخ کی تعلیم پر عمل کر رہا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ مدرسے میں ہے، جیسے وہ خانقاہ میں ہے. فرمایا کرتے تھے کہ ایک خانقاہ حقیقی ہوتی ہے، ایک خانقاہ حکمی ہوتی ہے. حقیقی خانقاہ تو وہی ہے کہ جہاں پر شیخ بیٹھا ہے، حقیقی مدرسہ تو وہی ہے جہاں پہ استاد بیٹھا ہے. لیکن انسان وہاں سے دور ہونے کے بعد جب ان کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے حکمی مدرسے میں ہے، حکمی خانقاہ میں ہے. تو جو دور رہ کر بھی عمل کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ دور نہیں ہے، وہ تو اپنے بڑوں کے ساتھ ہی ہے، ان کے پاس ہی ہے. تو اس لیے بھائی اس استحضار کو قائم کرنا چاہیے، اس پر محنت کرنی چاہیے، اور اس وقت کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، ضائع ہونے سے. اور یہ تصور ذہن سے نکال دیجئے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا. اس تصور کو جمائے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے تو ہم پوشیدہ نہیں ہیں. ہم خلوت میں آج اس سوشل میڈیا نے آج خلوتوں کو ناپاک کر دیا ہے. آج وہ خلوتیں پاک نہیں رہیں. اگر اس وقت یہ استحضار ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو اس استحضار کو جمائیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوب ترقیات سے نوازے، اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے. اور بہت خوشی ہوئی کہ جمعے کی بھی اجازت ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس کی آئندہ کی جو ضروریات ہیں، مستقبل کی ضروریات ہیں، اللہ ان کا ہمیشہ کے لیے کفیل ہو جائے، اور ہر ضرورت کو اللہ از غیب پورا فرمائے. اسے طالبین سے، سالکین سے،
متقین سے، صالحین سے اللہ ہمیشہ آباد رکھے، تا قیام قیامت اللہ اسے آباد رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم اعنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو بے حساب ترقیات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما۔ یا اللہ یہاں سے علم کے فیضان کو، دین کے فیضان کو یا اللہ سارے عالم میں جاری فرما۔ یا اللہ اس بستی کے لیے، سارے عالم کے لیے اسے مرجع بنا۔ یا اللہ جو اس پر کام کرنے والے ہیں یا اللہ انہیں مرجع خلائق بنا۔ یا اللہ یہ طلبہ جو علم حاصل کر رہے ہیں علم نافع عطا فرما، علم غیر نافع سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی ذات عالی کا استحضار نصیب فرما، اپنا دھن اور دھیان نصیب فرما۔ یا اللہ غفلت سے حفاظت فرما، غفلت والے کاموں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں کردار سازی کا فکر عطا فرما، با کردار بنا۔ یا اللہ با حیا بنا۔ یا اللہ با گفتار بنا، بری گفتار سے، برے اخلاق سے، برے کردار سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ بدنامی اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ دلوں کے نیک ارادوں کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو از غیر پورا فرما۔ یا اللہ دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ہمیشہ اپنا محتاج بنا کے رکھنا، اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا کے رکھنا۔ یا اللہ اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا کے رکھنا۔ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو یا اللہ قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا۔ یا اللہ اچھے اخلاق کا ہمیں حامل بنا، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ کوئی حصہ، کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما، سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرما، رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، نیکی اور تقوی کا یا اللہ رزق عطا فرما۔ یا اللہ غفلت والی زندگی سے، غفلت والی موت سے ہماری حفاظت فرما، زندگی بھی اپنے استحضار والی عطا فرما، موت بھی اپنے دھیان اور استحضار والی عطا فرما، اپنے ذکر والی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ قبر کی تنگی سے، اندھیرے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے یا اللہ ہمیں جنت کا ٹھکانہ عطا فرما، اپنے حبیب کا قرب خاص عطا فرما، آپ کا دیار اور جوار ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔
فرما, عافیت دائمہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وجزى الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا. جزاک اللہ.